السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس عنوان پر جمع کیا ہے وہ بڑا اہم عنوان ہے، حدیث، علوم حدیث۔ یہ ہماری شریعت کے اہم ماخذ میں سے ایک ماخذ ہے۔ ایک طالب علم جب کسی لائبریری میں یا مکتبے میں جاتا ہے اور اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا حدیث کے متعلق، چاہے حدیث تلاش کرنی ہو، چاہے حدیث کا مطلب سمجھنا ہو، چاہے حدیث کی تخریج کرنی ہو، یا حدیث کے روات کا مرتبہ و مقام پہچاننا ہو، تو جب وہ لائبریری میں جائے گا تو دو تین سوال لے کر جائے گا۔ اب ایک لائبریری میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں، ہزاروں کتابیں۔ اب اس کا دماغ ویسے ہی گھوم جاتا ہے، یار میں کس کتاب کو لوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو، میں کیا ایسا کام کروں کہ جو میرا جو ذہن میں سوال ہے وہ میرا سوال حل ہو جائے۔ تو وہ ایک، اس کو کہتے ہیں نا، متلاشی جویا ہوتا ہے، اپنے سوال کا جواب نکالنے کے لیے جاتا ہے۔ سامنے بخاری شریف جس کو دیکھتی ہے، ترمذی بھی دکھتی ہے، مسند احمد بھی دکھتی ہے، مختلف کتابیں ہیں، کس کو اٹھائے گا اس کے سوال کا جواب ملے گا۔ تو ہم جو موضوع لکھ رہے ہیں تعارف کتب حدیث، جب ہمارے کو کتابوں کا تعارف ہوگا، ہر کتاب کا موضوع و منہج پتہ ہوگا، ہر موضوع سے متعلق مراجع و مصادر معلوم ہوں گے، تو میں اور آپ اپنا وقت بھی بچائیں گے، جو لائبریرین ہوگا اس کو تنگ بھی نہیں کریں گے، اور جو کتابوں کی سیٹنگ ہے اس کو خراب بھی نہیں کریں گے۔ کیا ہوگا، ہم کتاب نکالیں گے پھر رکھیں گے، کتاب نکالیں گے پھر رکھیں گے۔ دیکھو آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، شاید آپ لوگ لائبریری نہ بھی جائیں، موبائل نکالیں، اپنے مسئلے کو حل کریں، لیکن آپ اس میں بھی کسی کتاب میں وہ چیز ڈھونڈیں گے نا، یا اگر مکتب شاملہ کھولتے ہیں کہ کوئی بھی آپ گوگل کا کوئی بھی چیز کھولتے ہیں، آپ کو آپ کا سوال کا جواب چاہیے تو وہ بھی آپ کو کتاب کی طرف رہنمائی کرے گا، کتاب کو کھولنی ہے آپ۔ اب اگر آپ اے آئی اور گوگل کے رحم و کرم پر رہیں گے تو وہ اپنی رائے بتائے گا، اور وہ بتائے گا نہیں اس کے لیے یہ کتاب ہے، وہ اس کے لیے کتاب ہے۔ لیکن ہمارے حضرات نے، محدثین نے اتنی خدمات کر دی ہے، اتنا کام کر دیا ہے، امت کا قرضہ اتار دیا ہے کہ ہمیں ابھی ایک سطر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سارے کام پورے ہیں، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس۔ دو چیزیں ہیں، اچھا ہماری میری جو گفتگو ہوگی تین حصوں پہ مشتمل ہے، ایک ہے کتب حدیث، ایک کتب علوم حدیث، اور ایک ہے تیسری بات کہ کوئی بھی کتاب اٹھا کر اس کو اس کا تعارف کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح ایک کتاب کو جانچا یا پرکھا جاتا ہے۔ تین باتیں، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک، افعال، تقریر، اسی طرح تاریخ سے۔ یہ پہلے مجھے بتائے کہ یہاں جو ساتھی بیٹھے ہوئے کس درجے کے ساتھی، دورے کے ہیں، تخصص کے ہیں، یا سابیہ؟ یہ سابیہ والے اب دورے میں ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حدیث کی تعریف آدھوں نے پڑھ لی خیر رسول کے اندر میں، اور سابیہ میں آپ نے کتاب پڑھی نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہ کتاب کا پورا نام ہے۔
حافظ الدنیا احمد بن علی بن حجر الاسقلانی 9ویں صدی کے بہت بڑے محدث، 852 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور جتنی حدیث کی انہوں نے خدمت کی، ایسے خدمت کرنے والے کہ میں 12 عالم کی کتاب پڑھی، اور حدیث کی دو میں نے سے بتایا، ایک کتب حدیث، ایک کتب علوم حدیث۔ حدیث کی کتابیں کی تقسیم آپ لوگ خیر اصول میں پڑھی ہے، صحاح، سنن، معاجم، جوامع، صدرکہ، مستخرجات، اجزاء، یہ 7 اقسام آپ نے پڑھی اردو کے اندر، اور عربی کے اندر بھی آپ نے پڑھی نہیں پڑھی یہ معنی نا جی ابھی ساری سے پڑھی خیر اصول نہیں پڑھی، ہاں تو پڑھ لی اس کا مطلب نا۔ اچھا، صحاح صحیح کی جمع ہے، وہ مصنفین جنہوں نے اپنی کتاب میں صحت کا انتظام کیا کی کتاب وہ صحاح کہتے ہیں، جیسے کہ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا مکمل نام آپ لوگوں کو پتا ہوگا، کیا نام ہے کسی کو پتا ہے بخاری کا پورا مکمل نام؟ بخاری شریف، امام بخاری کے نام کتاب کے نام جو پڑھتے ہیں الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ تو امام نووی نے یہ نام ذکر کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے الجامع الصحیح المسند لکھا ہے، الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، انہوں نے مختصر کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال بخاری شریف کا پورا نام ہم کو پتا ہونا چاہیے، الجامع الصحیح المسند یا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ امام نووی نے جو نام ذکر کیا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ بخاری کا مکمل نام ہے۔ تو اس حوالے سے زیادہ میں تفصیلات نہیں کروں گا، یہ آپ لوگ دورے کے اندر تمام جو کتاب ہے آپ لوگ دورے میں پڑھیں گے۔ کتب ستہ کا پورا تعارف، مصنفین کا تعارف آپ لوگوں کو تفصیلی پڑھا بھی جائے گا، پڑھایا بھی جائے گا، اور آپ لوگ شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں اپنے طور پر مطالعہ بھی کر لیں، خود بھی پڑھیں۔ جو ہمارے میں نے چونکہ یہیں سے پڑھا ہے مالک علم سے، ہمارے استاد زکریا صاحب آپ کے استاد ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ اکثر دور حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ دور حدیث میں سوال ہے سواگرات کی طرح، سواگرات ایک ہی مرتبہ آتی ہے، اگرچہ 2-3 شادیاں کرو لیکن جب پہلی شادی کی سواگرات ہوتی ہے اس کی الگ لطف ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سواگرات کی طرح ہے، تو معاذ بھائی ویسے شادی ہو گئی نا معاذ بھائی، ایک پہلی سواگرات کی طرح ہے، اس کا لطف ایک ہی مرتبہ آتا ہے، تو دور حدیث کا لطف ایک ہی مرتبہ ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے آپ کے ہاتھ میں کہ اگر یہ صحابیہ کا جو یہ شعبان رمضان ہے اس میں آپ نے اگر علوم الحدیث جو حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا، پہلے سے تیاری کی، اس لیے کہ یہاں پر تیار مال نہیں ملے گا دور حدیث کے، تیاری کرنی پڑی۔ دوسرے درجات میں تیار مال ملتا تھا، ہر چیز تصور ہوتی تھی، یہاں پر آپ کو خود تیاری کرنی پڑے گی، خود مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے خود تیاری اور خود مطالعہ نہیں کیا تو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ بہرحال اسلام کا اپنا ہی ہوتا ہے، درمیان میں بات آ گئی اپنے پاس، عربی میں کہتے ہیں گناش کا ڈائری کو، تو اپنے اپنے نا ساتھی تھوڑے ایک گناشا رکھ لیں، ابھی سے مطالعہ شروع کریں، نکات لکھیں، پھر دور حدیث کے اندر مولانا صاحب ہیں، خاص طور پر مولانا یوسف صاحب پڑھتے تھے یہاں پر بخاری تو ان نے پڑھائی تھی، تو وہ اسی طرح اور بھی اساتذہ مولانا سہیل صاحب جیسے صاحب، بہرحال جتنے بھی ہمارا اکابر اساتذہ شہر موجود ہیں، تو سبق کے دوران بڑی ان کا باتیں آتی ہیں وہ لکھے ہیں، وہ پھر ساری زندگی کام آئے گی۔ میرے پاس ڈائری رکھی ہوئی ہے، کھولتے تو اس کا الگ ہی مزہ آتا ہے،
ایسی سی باتیں سنیں گے جو پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی. بہرحال بیچ کی بات آ رہی. اچھا ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، سیاہ ستہ. تو ہمارے جو عرب کے نام پر علماء ہیں، شیخ عبدالفتاح ابوالفتح، شیخ محمد عوامہ، تو ان حضرات نے اور مولانا عبدالرشید ماکی رحمہ اللہ، ان حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ دیکھیں سیاہ ستہ کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں، انصافی ان کو کتب ستہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الکتب ستہ. سیاہ ستہ در حقیقت یہ تغیباً نام کیا گیا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام مصنفین نے صحت کا التزام نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بعض کتابوں میں حدیث ضعیف بھی ہیں، بعض میں حسن بھی ہیں. تو الکتب الستہ یہ ہے انصاف و دقیق نام. 12 تو حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں صحاح بھی ہیں. صحاح وہ مصنفین جنہوں نے اپنی کتاب میں صحت کا التزام کیا ہے، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے. امام بخاری امام مسلم نے جو شرائط لگائی ہیں تھوڑا فرق ہے. امام بخاری کی شرائط کڑی ہے، فرماتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ بھی ایک ہو اور لقاء بھی ثابت ہو. اور امام مسلم فرماتے زمانہ ایک ہونا کافی ہے، ملاقات ضروری نہیں ہے. تو کیونکہ شرط کے اندر نوعیت کا فرق ہے تو اس بنا پر امام بخاری کی کتاب کو فوقیت دیتے ہیں. بہرحال اسی طرح سنن ایک کتابوں کی تقسیم ہے. سنن کیا ہوتی ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ محدثین جنہوں نے اپنی کتاب کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا ہو، اور اس کی مثال جیسے کہ سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ سنن اربعہ، سنن نسائی ہے. تو یہ حضرات امام مسلم امام بخاری 256 ہجری کی وفات ہے، امام مسلم 261 ہجری کے ہیں. پھر امام ابو داؤد ان کے بعد کے ہیں، انہوں نے 275 ہجری. ابن ماجہ کا درجہ اگرچہ آخری بات ہے لیکن کی وفات پہلے 273 ہجری. امام نسائی 303 ہجری میں ان کی وفات ہے اور یہ سب سے آخر میں ہے. بہرحال یہ کتب ستہ مشہور ہے، ان کے حالات آپ لوگ پڑھ لیں. تو سنن یہ ہوتی ہے جن کے اندر ابواب فقہیہ پر کتاب کو مرتب کیا جائے. تب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں نا. طہارت ہے نا، طہارت ہے، صلاۃ ہے. جس طرح قدوری میں ہدایہ میں ترتیب ہوتی ہے اسی طرح یہ ترتیب ہوتی ہے. اسی طرح مسانید ہوتی ہے، مسانید مسند کی جمع ہے. اور مسند کے اندر مصنف نے یہ کیا ہوتا ہے کہ کتاب کو صحابہ کی ترتیب میں جمع کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کو دیکھنی تو ساری ایک جگہ مل جائے، لیکن اس میں ترتیب اس طرح نہیں ہے. طہارت کی بھی حدیث ہوگی، زکوٰۃ کی بھی ہوگی، فتن کی بھی ہوگی، سیر کی بھی ہوگی، مناقب کی بھی ہوگی. مسند احمد بن حنبل مشہور 50 جلدوں میں کتاب چھپی بھی ہے. مسند احمد بن حنبل وہ اس کی سب سے مشہور ایک مثال ہے. یہ مسانید کے اندر آتی ہے. کیونکہ مسانید کی بات چلی تو میرے دوستوں مسانید کے اندر مسند احمد بن حنبل کا نام آپ حضرات جانتے ہیں، مشہور بھی ہے. لیکن ہم لوگ جو درجہ ثالثہ میں ہم لوگوں نے کتاب پڑھی مسند الامام الاعظم. مسند امام اعظم یہ کیا چیز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کتب ستہ ہم پڑھتے ہیں دورے کے اندر اور اس کے اندر مسانید، لیکن اس کے اندر مسند کی جو کتاب ہے مسند احمد بن حنبل کو دورے کے حساب میں شامل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ درسی کتابوں کے اندر تحقیقاً حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، اسے فقہی مسائل استنباط کیے جاتے ہیں تو وہ ابواب فقہیہ میں مرتب ہوتے ہیں. جو مسانید کی ترتیب ہے وہ اس طرح کی ترتیب نہیں ہوتی، وہ صحابہ کرام کی ترتیب پر ہوتی ہے. اس میں بھی بڑی مختلف ہوتی ہے. بعض رات پہلے خلفائے راشدین کی آدھی ذکر کرتے ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کی، پھر بیعت رضوان کی. اس میں بعض رات یہ کرتے ہیں کہ پہلے انصاری صحابہ کی کرتے ہیں، پھر مہاجرین کی کرتے ہیں. مختلف ترتیبات ہوتی ہیں. تو دیکھیں جو ہم مسند امام اعظم پڑھتے ہیں اگر حقیقت اس کی کتاب کیا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں چند لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ امام صاحب کے پاس حدیث کا ذخیرہ نہیں ہے. مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب
آپ سب جانتے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی تھے مولانا عبدالرشید نعمانی، اور جامعہ کے ہمارے مادہ خلیل کے جو اساتذہ ہیں اکثر انہیں کے شاگرد بھی ہیں، یہاں مادہ خلیل میں پڑھایا بھی ہوں۔ تو مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ 1420 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور چشتی صاحب کی طبیعت کورونا میں بھی تھی 2020 کے اندر۔ بہرحال وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جتنی کثرت سے مسندیں لکھی گئی کسی اور کی نہیں لکھی گئی، اور یہ وہ واحد شخص ہے کہ ان کی احادیث اور ان کی روایت کے ساتھ معمول سے زیادہ اعتنا کیا گیا، معمول سے بھی زیادہ۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل انہوں نے اپنی مسند خود لکھی، ان کی کتاب پر بہت خدمتیں کی، بہت کام کیا لوگوں نے۔ امام مالک نے موطا لکھی، امام شافعی نے اپنی مسند خود نہیں لکھی، لیکن ان کی کتاب الام جو ہے امام شافعی کی کتاب الام، اس سے لوگوں نے ان کی شاگردوں نے چیزوں کا استعمال کیا اور ان کی ایک سند مسند جمع کر دی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں 80 ہجری کی پیدائش ہے، 150 ہجری کی وفات ہے، اور ائمہ اربعہ میں یہ خاص امام ہے جو تابعی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف کو حاصل ہوا، فرماتے ہیں کہ وقد رأیت بالکوفہ کان یخسف بالحنہ، کہ حنہ کہ میں نے ان کو کوفہ میں دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہ وہ اپنی گاڑی کو حنہ مہندی سے رنگ رہے تھے۔ اور امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم المفہرس کے اندر امام ابو حنیفہ کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ و صحابہ سے ملاقات کے ثبوت کو ثابت بھی کیا۔ بہرحال تو امام صاحب کی امام مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا اعتنا امام ابو حنیفہ کی مسانید کے ساتھ کیا گیا کسی کی مسانید کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ 29 امام ابو حنیفہ کی مسند ہے، 29، یعنی امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں یا ان سے مستفیدین یا بعد میں آنے والے لوگ، تو ہر ایک نے اپنے سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے حدیث بیان کی، ہر ایک نے اپنی سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ سے حدیث بیان کی۔ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ میں اسود تابعی مشہور، القمہ، حضرت مقبول، تو یہ وہ کبار تابعین سے انہوں نے احادیث بیان کی۔ تو امام ابو حنیفہ کی 29 مسانید ہیں، ائمہ اربعہ میں سے کوئی ایک امام نہیں جس کی اتنی زیادہ مسانید ہیں، 29 مسانید۔ جتنا اتنا ان کے ساتھ کیا گیا امام ابو حنیفہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ ہاں کیونکہ وہ کوفہ میں تھے، اور کوفہ کے اندر اس طرح اس زمانے کے اندر چونکہ امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں وفات ہوئی، دوسری صدی کے اوائل کے آدمی تھے، تو اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں چونکہ کوفہ کے اندر اس طرح حدیث کی ضرور وہ لگتی تھی، مجالس ضرور ہوتی تھی، لیکن چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس علاقے میں تھے تو وہاں پہ فقہ کا رواج اور فقہی مسائل کا استعمال بہت ہوتا تھا، تو حدیث کی اس طرح سندیں اور کتابیں لکھنے کا اس وقت معمول نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ذخیرہ نہیں تھا، ذخیرہ تھا امام ابو حنیفہ، کیونکہ بڑے جیسا کہ میں نے عرض کیا امام اپنے جو ان کے اساتذہ تھے حضرت اسود، علقمہ، مقبول، بڑے بڑے تابعین تھے، تو امام ابو حنیفہ نے حدیث بہت بیان کی۔ ان کے بیٹے حماد ہیں، انہوں نے اپنے والد کی مسند کی، اور بہت سی، تو میں نے سے فرمایا عرض کیا مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے فرمایا کہ 29 مسانید لکھی تھی، اور بعد میں امام ابو حنیفہ کی جو مسانید ہیں ان کو یکجا کیا ابو المعید محمد بن محمود الخوارزمی، یہ 655 ہجری کی ان کی وفات ہے، 7ویں صدی کے آدمی تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی 15 مسانید کو یکجا کر دیا۔ میں اصل میں آپ کو یہ پس منظر بتا رہا ہوں جو ہم سادس میں مسند امام آدم پڑھتے ہیں، کیونکہ مسانید کا تذکرہ ہے مسند احمد بن حنبل کا، وہاں سے مسند امام آدم کی بات چلی، تو یہ بات بتانے کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو 15 مسانید تھی ان کو جمع کر دیا امام اس نے علامہ خوارزمی نے، جو 7ویں صدی کے آدمی ہیں، اور جامع المسانید کے نام سے اس کو جمع کر دیا۔
اور جب وہ جمع ہوئی تو علماء نے اس کی بڑی خدمت کی، اس کو پڑھا گیا۔ اچھا، اب چونکہ اس میں تو بہت ساری مسانی تھی، 15 مسانی، پھر ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ کی ایک جو مسند تھی، ان میں سے ایک مسند اس طرح ان کے بیٹے حماد کی تھی۔ اسی طرح ایک مسند تھی عبداللہ بن یعقوب الحارثی کی وفات 360 ہجری کی ہے، 24 صدی کے آدمی ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی ایک مسند لکھی تھی شیوخ کی ترتیب پر۔ امام خوارزمی نے تو 15 کو یکجا کر دیا تھا، 15 کو یکجا کیا تھا ابواب فقیہ پر، لیکن ان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت بخشی، امام حارثی جو 360 ہجری کی وفات ہے، اس کی ایک مسند ہے جو انہوں نے شیوخ کی ترتیب پہ لکھی، اور علامہ حسکفی نے بعد میں اختصار کیا۔ تو یہ مسند امام اعظم جو ہم پڑھتے ہیں ترقی امام حارثی کی، یہ مسند ہے جو انہوں نے امام ابو حنیفہ کی سند سے بیان فرمائی۔ اب اس کے اندر مسند حارثی کے اندر روایت زیادہ تھی، علامہ حسکفی نے جو مقرر روایت کو حذف کیا، اس کا اختصار کیا۔ بعد میں ملا عابد سندھی انصاری، آپ حضرات کا نام سنا ہوگا، یہ ماضی قریب کے 1257 ہجری میں کی وفات ہوئی۔ ملا عابد سندھی انصاری نے علامہ حسکفی نے جس کا اختصار کیا تھا، اس کو ابواب فقیہ میں ترتیب دے دی، اور ابواب فقیہ میں ترتیب دے دی۔ اب ہمارے سامنے جو سادسہ وہ کتاب ہے، حقیقت یہ ہے ترتیب و مسند امام اعظم۔ مسند جو تھی امام اعظم کی، وہ تو ابواب فقیہ پر مرتب نہیں تھی، انہوں نے امام حارثی نے اپنی مسند ایک لکھ دی، اور امام حسکفی نے اس کے اختصار کیا، لیکن ابواب فقیہ میں نہیں تھے۔ لیکن ملا عابد سندھی نے اس کی ترتیب دی فقی ابواب پر، مشہور ہم کہتے ہیں مسند الامام اعظم، در حقیقت یہ ہے ترتیب و مسند الامام اعظم۔ ملا عابد سندھی نے اس کو ابواب فقیہ پر مرتب کیا، اور اس کی شرح بھی ملا عابد سندھی نے لکھی ہے، المواہب اللطیفہ شرح مسند الامام ابی حنیفہ، دکتور تقی الدین ندوی کی تحقیق سے یہ 6 جلدوں میں دارالنوادر سے شائع ہوئی ہے، اور شائع بھی قریب میں بھی 5-10 سال ہوا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن ملا عابد سندھی نے یہ ترتیب دی، اللہ نے اس کو قبولیت دی۔ پھر اس پہ تنسیق النظام کا حاشیہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوا سادسہ کے اندر، وہ حاشیہ تنسیق النظام کا وہ بھی شرح ہے، وہ بھی بڑی خوش بھی۔ لیکن جو یہ المواہب اللطیفہ ہے، اس کے بارے میں مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں پیر جھنڈو لائبریری ہے سندھ کے اندر، وہاں گئے اور ملا عابد سندھی کا جو قلبی نسخہ تھا المواہب اللطیفہ کا، اس کا مطالعہ کیا، پیر جھنڈو میں آ گئی۔ اور مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ المواہب اللطیفہ جو کتاب ہے، ایسی مایہ ناز کتاب ہے کہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کے بعد اس جیسی کوئی کتاب نہیں۔ المواہب اللطیفہ کے بارے میں فرمایا، جو مسند امام اعظم ہم پڑھتے ہیں، ہم تو تنسیق النظام کا حاشیہ تھوڑا پڑھتے ہیں، بعد میں کچھ شرح والوں نے اس کو فتح الباری بہت کر دی، لیکن اس کی جو یہ شرح ہے المواہب اللطیفہ، ہو سکتا ہے معذور علی کی کتب خان میں اللہ ہے نہیں، جامع میں ہے، اور دارالنوادر سے یہ مولانا تقی الدین ندوی کی تحقیق سے انہوں نے اس پہ ایڈٹ کیا ہے، اور ان 6 جلدوں میں شائع بھی ہے، یہ بڑی عمدہ کتاب ہے۔ تو بہرحال بتانے یہ تھا کہ مسانید سے بات نکلی تھی، تو مسند الامام اعظم یہ بھی مسانید کا حصہ ہے۔ اسی طرح صحاح ہے، مسانید ہے، معاجم ہے، جوامع ہے۔ جامع وہ کتاب ہوتی ہے اس کے اندر دین کے تمام بڑے احکام آ جائیں، عقائد بھی آ جائیں، احکام بھی آ جائیں، فطر بھی آ جائیں، سیر بھی آ جائیں، مناقب بھی آ جائیں۔ تو اسی طرح مستدرکات ہوتے ہیں، مستخرجات ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، یہ اقسام آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، سادسہ میں بھی بڑی ہوں گی اور سابع میں بھی بڑی ہوں گی، لیکن اس کی میں نے جیسے کہ عرض کیا تفصیل کے ساتھ کتب ستہ کا تعارف، سنن اربع کا تعارف، مؤلفین کا کیا منہج ہے، اپنی کتاب میں کیا طریقہ ہے، وہ آپ اپنے طور پر سابعہ کے ابھی چھٹیوں میں خود بھی مطالعہ کریں، اور آپ کو پتہ چلے گا جو کتب حدیث آپ 6 کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس میں ایک چیز آپ نے پڑھی ہوگی، مصنفات۔ مصنف اس کتاب کو کہتے ہیں جو ابواب فقیہ میں مرتب ہو،
سنن کی بھی یہ تعریف پڑھی آپ نے، سنن کی بھی تعریف پڑھی، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ سنن بھی ابواب فقہیہ پر مرتب ہوتی ہے، مصنف بھی ابواب فقہیہ پر مرتب ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ سنن کے اندر مصنف ہے وہ زیادہ تر اس میں اعتنا جو کیا جاتا ہے، جو بیان کی جاتی ہے، وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ لیکن مصنف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مصنف کے اندر ابواب فقہیہ پر ترتیب تو ہوتی ہے، لیکن مرفوع حدیث کے ساتھ ساتھ مقطوع اور موقوف، موقوف ان صحابہ کے آثار اور مقطوع تابعین کے آثار، اس صحابہ اور تابعین کے فتاوی بھی موجود ہوتے ہیں۔ سنن میں صرف حدیث مرفوع ہے، لیکن مصنف کے اندر حدیث مرفوع کے علاوہ موقوفات بھی ہیں اور مقطوعات بھی ہیں، صحابہ کے اور تابعین کے فتاوی بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک فقیہ کے لیے، ایک محدث کے لیے کسی بھی مسئلے میں اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہو یا بحث کرنی ہو، کسی مسئلے کے دونوں جوانب حدود اربع معلوم کرنا ہو، تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب مصنف ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک ہی جگہ پر آپ کو اللہ کے رسول کے کلام بھی مل جاتا ہے، اللہ کے رسول کا قول و فعل بھی مل جاتا ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال افعال اور طرز عمل بھی مل جاتا ہے۔ اس میں دو مشہور کتابیں ہیں، ایک مصنف عبد الرزاق ہے اور ایک مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق، یہ عبد الرزاق بن حمام، یہ اپنے زمانے کے مشہور محدث تھے، 211 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ حبیب الرحمن اعظمی جو ہمارے مشائخ دیوبند میں سے ہیں، تو ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کی زیادہ یہی مشہور نسخہ ہے اس کتاب کا، 11 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور مکتبہ شاملہ پر بھی یہ ملتا ہے، مصنف عبد الرزاق۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے وہ اس سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے۔ جتنے بھی ہمارے اکابر مشائخ ہیں ان کی سوانح اگر پڑھیں، جو فقہ اور فتویٰ نویسی میں آگے بڑھے ہیں، جن کا اللہ نے فتویٰ فقہ نویسی میں یہ حدیث کے باب میں جو اللہ نے خدمتیں لی، تو وہ حضرات اپنی اس تجربات کی نچوڑ میں لکھتے ہیں کہ ان کی علمی ترقی کے اندر جو ایک بہترین سبب بنا ترقی کا، وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ علامہ زاہد الرحمن کوثری کو آپ جانتے ہوں گے، علامہ نام سنا ہو سکتا ہے، وکیل احناف کے نام سے مشہور ہے، 1371 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ کتاب المصنف، ابن ابی شیبہ کی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں اجمع کتاب الف فی الاحکام، اور فرمایا احوج ما یکون الیہ الفقیہ، کہ فقیہ کو سب سے زیادہ ضرورت اس کتاب کی ہوتی ہے، اور احکام کے باب میں سب سے جامع اور شامل کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس کے جو مصنف ہیں محمد بن ابی شیبہ 235 ہجری میں وفات ہے۔ ان کے اساتذہ میں عبداللہ بن مبارک جیسے امام وقی، اور ان کے شاگرد کون ہیں؟ ان کے شاگرد امام بخاری بھی ہیں، ان کے شاگرد امام مسلم بھی ہیں، امام ترمذی بھی ان کے شاگرد ہیں، امام ابو داؤد بھی ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری نے ان سے 30 احادیث بیان کی ہیں، اور امام مسلم نے ابن ابی شیبہ سے 1540 احادیث بیان کی۔ تو یہ اتنے مشہور آدمی، ان کے اساتذہ بھی مشہور ہیں، ان کے شاگرد بھی آپ کے نام ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ بڑی جامع کتاب ہے، کسی مسئلے کے اندر چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو یا حدیثی مسئلہ ہو، تو اگر آپ اس کتاب کا کوئی بھی بات کھولیں گے تو تفصیل کے ساتھ دونوں جوانب سلبی جانب بھی ملے گی، اثباتی جانب بھی ملے گی، حدیث مثبتہ بھی ملیں گی، حدیث نافیہ بھی ملیں گی، اور اس میں صحابہ کے اچھا احناف کے لیے یہ کتاب زیادہ بصیرت کے لیے اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ چونکہ ابن ابی شیبہ یہ جو تھے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے کوفیین اور اہل عراق کے آثار، ان کے فتاوی اس کو خوب بیان کیا، اور چونکہ ان کو خوب بیان کیا ہے، اس میں صحابہ و تابعین کے فتاوی بہت ملتے ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا عمل اور صحابہ کا فتویٰ سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، اس میں امام ابو حنیفہ پر 125 اعتراضات کیے، 100
25 اعتراضات انہوں نے امام ابو حنیفہ پر کی ہیں، ان کا جواب بھی علامہ زاہد وصلی نے النکت الطریفہ عن تحدث ردود ابن شیبہ علی ابی حنیفہ کے نام سے کتاب میں دیا ہے، اور ایک اور کتاب ہے مکانۃ الامام ابی حنیفہ بین المحدثین، وہاں پر مصنف کا نام ہے حسن حارثی کر کے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر قاسم حارثی اس کے مصنف کا نام ہے، انہوں نے بھی امام ابن ابی شیبہ کے 125 اعتراضات کے جواب کر دیا ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ اہم کتاب ہے۔ تو یہ کتاب شیخ عوامہ کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے 26 جلدوں کے اندر، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اور شیخ عوامہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، تو شیخ عوامہ نے بہت سی باتیں کی، اس میں سے جو باتیں انہوں نے بتائی وہ انہیں کی تقریر سے میں نے نکالی ہے۔ ایک بات انہوں نے کی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو کتاب الفتن ہے اس کو سبقاً انتہائی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ خلافیات کے اندر اور صحابہ کے مشاورات کے اندر جس طرح ہم نے احادیث کو اور صحابہ کے اس کے بارے میں جو فتاوی ہیں اس کو بیان کیا وہ پڑھنے کے قابل۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم کتابیں اس دوران آ گئی۔ تو یہ کچھ چند میں نے جو آپ کو تعارف کرایا ہے، جو باتیں بتائیں، یہ تو تھی حدیث کی کتابوں میں، اور اس کے اندر تو ایک ہائی لائٹس ہیں، یہ جو جھلکیاں ہیں، تو جتنی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو پہلے زمانے میں تو یہ گوگل کا زمانہ تھا، اے آئی کا زمانہ تھا، تو کسی بھی کتاب کا تعارف جب کرنا ہوتا تھا نا تو اس کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ آج ہم گوگل میں لکھ دیتے ہیں بھائی فلانی چیز کی تعارف بتاؤ، یہ کتاب کا کیا تعارف ہے، فوراً جواب دے دے گا۔ پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، تعارف کتب پر کتابیں لکھی گئی، اور آج بھی ہمارے جامعہ میں تخصص میں کتابیں موجود ہیں اور طلباء اس کے اہتمام سے پڑھتے بھی ہیں۔ مشہور کتاب آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کتاب کا تعارف کرنا ہو تو سب سے جو اس میں قدیم مصدر و مرجع ہے وہ الفہرست ہے ابن ندیم کی۔ یہ الفہرست ابن ندیم کی کتاب، ان کے مصنف محمد بن اسحاق ہیں اور 385 ہجری کی ان کی وفات ہے، اور اس کو ابن ندیم کہتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے کہ ان کا نام تھا محمد بن اسحاق، ندیم کے بیٹے ہی تھے، الندیم کی صفت تھی، بعد میں لوگوں نے ان کو ابن ندیم کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ کتاب الفہرست، یہ کتابوں کے تعارف کے لیے۔ اب اس میں ساری کتابیں، چونکہ 24 صدی کے آدمی تھے، 385 ہجری کی وفات ہے ان کی، تو اس سے پہلے اپنے زمانے سے مصنف کے زمانے تک جتنی بھی کتابیں آئی ہیں انہوں نے اس کے ایک ایک کتاب کا تعارف کیا ہے، اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں یہ ہے۔ جس کو بھی ڈھونڈنا ہوتا تھا لوگ اس کی کتاب اٹھاتے تھے، الفہرست سے دیکھتے تھے۔ لیکن اب 24 صدی، 5ویں 6ویں، حافظ ذہبی کا زمانہ، حافظ مزی کا زمانہ، پھر ابن حجر رحمہ اللہ، پھر امام سیوطی، پھر امام سخاوی، یہ حضرات نے اتنا کام کیا، تو پھر ایسی کتاب کی بھی ضرورت تھی جو تمام صدیوں کو کور کرے۔ تو اس کے لیے بڑی مشہور کتاب ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، یہ حاجی خلیفہ کے نام سے ان کے مصنف مشہور ہیں، اور یہ 11ویں صدی کے آدمی تھے، 1067 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی یہ کتاب بھی بڑی قیمتی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی کو بھی کتاب آتی، ہمارے چشتی صاحب رحمہ اللہ جو ان کی جگہ تھی بیٹھنے کی، تو اس وقت ان کے دائیں بائیں کی کتاب کشف الظنون ہمیشہ رکھی رہتی تھی۔ جب بھی کسی کتاب کے بارے میں کوئی ساتھی پوچھتا تھا تو ساتھی کی عادت تھی خود نہیں بتا دیتے، اچھا اس کی بولے یہ کتاب رکھی ہوئی، کتاب اٹھاؤ، کشف الظنون اٹھاؤ، امام زرقی کی الاعلام اٹھاؤ، امام محمد بن جعفر قطانی کی الرسالۃ المستطرفہ اٹھاؤ، کتاب اٹھوا کر اس کو کھلوا کر پڑھاتے تھے۔ اور یہ طریقہ اچھا ہے زیادہ، اگر آپ سے کوئی طالب علم کوئی چیز پوچھے، اگر آپ اس کو ہر چیز بتا دو گے تو اس کی مشق کب ہوگی؟ تو چشتی صاحب ہم نے مشق کرواتے تھے، حتیٰ کہ کتاب اگر ان کی دائیں بائیں نہیں پڑھی ہوتی تھی تو طالب علم ساتھ خود اٹھتے تھے اور جس الماری میں پڑھی ہوتی تھی وہ الماری سے اٹھا کے وہ کتاب اٹھاتے تھے، پھر دیکھتے تھے کتاب اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، کتاب کس طرح اٹھا رہا ہے۔ کتاب غلط طریقے سے اٹھاتا تھا تو اس کی رہنمائی کرتے تھے کہ تم نے کتاب کو کس طرح اٹھایا، کتاب کو کس طرح نہیں اٹھایا، کتاب کو کس طرح کھولا جاتا ہے، کتاب کے سر غلط کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، پہلے فہرست دیکھی جاتی ہے،
بہرحال کوئی مربی بھی تھے اور مدرب بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، کامل مقصد فرمائے۔ تو یہ جو کشف الظنون ہے یہ کتابوں کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں انہوں نے 9,500 اشخاص کے تراجم بیان کیے، 15,000 کتابوں کا تعارف بیان کیا اور 300 علوم و فنون اس میں ان کا تذکرہ۔ اب بتائیں انسائکلوپیڈیا ہے نہیں کشف الظنون، 9,500 اشخاص، 15,000 کتب، 350 علوم اور فنون کا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ یہ بھی اپنے فن میں تعارف کتب کے فن میں بڑی اہم کتاب ہے۔ آپ حضرات کیونکہ تعارف کتب کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا موضوع بھی ہے تو کشف الظنون اور بہت ساری کتابیں، میں تو عام جو مشہور کتاب ہے اس کا بتا رہا ہوں۔ سب سے قدیم اس میں فہرست ہے اور سب سے مشہور جو ہے کشف الظنون ہے، حاجی خلیفہ اس کے مصنف کا نام مشہور ہو گیا، نام مصطفیٰ بن عبداللہ تھا۔ پھر اس کے بعد ماضی قریب کے 14ویں صدی کے آدمی میں نے بتایا الرسالۃ المستطرفہ لبیان مشہور کتب السنت المشہورہ، 1345 ہجری کی وفات ہے، محمد بن جعفر القحطانی کی اور بھی بڑی خدمات ہیں۔ بہرحال یہ کتاب بھی بڑی مشہور ہے تعارف کتب کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے دلیل مؤلفات الحدیث الشریف المطبوعہ، دلیل مؤلفات الحدیث الشریف المطبوعہ، یہ ٹیم ورک ہے، 3 لوگوں نے کام کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے کتابوں کا تعارف کیا ہے۔ اسی طرح سید عبد الماجد غوری ہندوستان کے بڑے عالم ہیں اور ان کے حدیث کے اوپر بڑی خدمات ہیں، ان کی بھی کتاب ہے مصادر الحدیث و مراجعہ، اس میں بھی انہوں نے خوب تفصیلی کام کیا ہے۔ اور اردو کے اندر ابھی یہ میران ٹاؤن میں ایک مدرسہ ہے تو وہاں پر ایک مولانا نعمان صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تعارف حدیث کے اوپر اچھا کام کیا ہے اردو کے اندر، وہ بالکل تیار کام ہے اور انہوں نے بھی اچھی خاصی کتابوں کا اس میں تعارف کرایا ہے۔ بہرحال حدیث کی کتابوں کا یا کسی بھی کتاب کا تعارف دیکھنا ہو تو یہ مشہور کتاب ہے۔ اچھا میں نے بات کی شروع میں یہ بات کی تھی کہ 3 حصے ہیں نا، ایک تو حدیث کی کتابوں کا تعارف، ایک ہے علوم الحدیث۔ یہ علوم الحدیث کے تحت کئی علوم آتے ہیں، علم سند ہے، علم متن ہے، علم جرح و تعدیل ہے، اسماء الرجال ہے اور غریب الحدیث ہے اور موضوعات ہے، مشتہرات ہے، واہیات ہے، مطلب انواع ہیں۔ جو علوم الحدیث کی کئی انواع ہیں۔ علوم الحدیث میں کام شروع ہوا سابیہ کے اندر، آپ حضرات نے پڑھا ہے نا نخبہ کے اندر، اول من صنف ابو الحسن الرام ہرمزی، تو سب سے پہلی جو تصنیف علوم الحدیث کیا ہے؟ مصطلح الحدیث، اس کو مصطلح الحدیث کہتے ہیں، اصول حدیث بھی کہتے ہیں، تو یہ الگ چیز ہے۔ اس کے اوپر تو بہت کام ہوا اور بہت خدمتیں بھی۔ سب سے پہلی تصنیف اس میں 307 ہجری کے اندر امام رام ہرمزی نے کی، اور اس کے بعد امام حاکم نشابوری نے، جن کی وفات 405 ہجری میں، انہوں نے معرفت علوم الحدیث کے نام سے کام کیا۔ لیکن جو جتنا کام لوگوں نے کیا، سب سے مشہور کام وہ ہے مقدمہ ابن صلاح، حافظ ابن صلاح کا، جو 7ویں صدی کے آدمی ہیں، 643 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ معرفت علوم الحدیث کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، مشہور یہ ہوگی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے۔ انہوں نے علوم الحدیث کی 65 انواع، یعنی 65 علوم الحدیث بیان کی۔ علوم الحدیث کو 65 اقسام پر مشتمل ذکر کیا۔ میں نے جیسے کہ بتایا امام حاکم نے جو 405 ہجری کی وفات ہے، انہوں نے 52 انواع ذکر کیے۔ حافظ ابن صلاح نے 65 انواع ذکر کیے، اور امام سیوطی نے جو 10ویں صدی کے آدمی ہیں، 911 ہجری کی وفات ہے، انہوں نے 92 انواع ذکر کیے۔ تو علوم الحدیث بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، صرف نقبہ تو خلاصہ ہے، نچوڑ کر نچوڑ۔ تو علوم الحدیث کا جو کتاب ہے، علوم الحدیث جو مصطلح حدیث، یہ علم تو بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس میں 65 انواع ہے، امام سیوطی نے اس کو 92 انواع ذکر کی۔ اس کی ہر نوع ایسی ہے جو اس میں ایک زندگی چاہیے، ہر نوع کے اندر اپنا کام ہے۔
آپ کوئی بھی اس کے جرح و تعدیل کے اندر آپ دیکھیں، اسماء الرجال کے اندر دیکھیں، تو علامہ مزی کام تو اس سے پہلے بھی ہوتا رہے، لیکن تہذیب الکمال یہ راویوں کے حالات کا انسان ہوتی ہے۔ علامہ مزی یہ امام ذہبی رحمہ اللہ، علامہ مزی یہ 8ویں صدی کے آدمی ہیں۔ علامہ ذہبی 748 ہجری کی وفات ہے اور امام مزی کی 741 ہجری کی وفات ہے۔ یہ آپس میں ان کا سسر و داماد کا رشتہ بھی تھا۔ تو علامہ مزی نے تہذیب الکمال کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اب اس تہذیب الکمال کی خوب خدمت ہوئی، آخر نجر نے بھی خدمت کی تہذیب و تہذیب کے نام سے، پھر اس کا اختصار کیا تقریب و تہذیب کے نام سے۔ عابد ذہبی نے تہذیب و تہذیب لکھی، اس کے اوپر کئی منظوم اس پہ کام کیا گیا، مختصرات لکھی گئے، مستدرکات لکھے گئے، بہت کام ہوا تہذیب الکمال کے اوپر۔ اب علم الجرح و تعدیل ہے، اس کے اندر جو مشہور کتاب ہے تہذیب الکمال ہے۔ آپ جب لائبریری میں جاتے ہیں، آپ کو کسی راوی کے حالات دیکھنا ہے کتاب کے اندر، تو آپ کو مصدر و مرجع پتہ ہونا چاہیے۔ آپ تہذیب الکمال اٹھائیں گے، آپ کو سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تفصیلی چاہیے تہذیب الکمال میں دیکھیں گے، اگر آپ کو مختصراً چاہیے تو حافظ نجری تقریب التہذیب لکھیں گے، اور حافظ ذہبی کی لسان المیزان ہے، میزان الاعتدال ہے۔ ایک یہ علم جو ہے علم الجرح و تعدیل کیا ہے، وہ اسماء رجال، اس پہ اتنا کام ہے، لائبریری کی لائبریری ہے، ایک فن پر بنی ہوئی۔ موضوعات کے آپ فن کو اٹھائیں گے، موضوعات پہ بہت کام ہے، علامہ سخاوی کے کام ہے، علامہ ملا علی قاری کا کام ہے، امام سیوطی کا کام ہے، اس پر بھی بے تحاشا اتنا کام ہے کہ الماری کی الماریاں، لائبریریاں بھری ہوئی۔ تو آپ جب لائبریری میں جاتے ہیں تو یہ ایک لائبریرین کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے جامعہ کے اندر تخصص کا جو شعبہ ہے تو اس کے اندر تقریباً 40 الماریاں بنی ہوئی۔ اب اس میں لکھا ہوا کتب المستخرجات، اس میں لکھا ہوا کتب جرح و تعدیل۔ اب اس میں ہر چیز کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو جو بھی فن چاہیے، آپ اس فن کی الماری میں جائیں گے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے، اس کو دیکھیں گے، سلطان پڑھیں گے، پتہ چلے گا۔ اب علامہ ذہبی ہمارے شیزہ فرماتے تھے کہ امام ذہبی نے سب سے پہلے اپنی کتاب لکھی تاریخ الاسلام و وفیات و مشاہیر العالم۔ تاریخ الاسلام لکھی، ساجی فرماتے تھے، پھر اس سے سارے انڈے بچے نکالے۔ تاریخ الاسلام لکھی، اس سے سیر اعلام النبلاء نکالی، اس سے الدول العبر فی خبر من غور نکالی، اس سے الدول نکالی۔ تاریخ الاسلام کیا تب بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں خطیب بغداد کی تاریخ دمشق ہے نا۔ اسی طرح علامہ ذہبی کی تاریخ سیر اعلام تاریخ الاسلام ہے، اس میں انہوں نے صدی کے حساب سے تذکرہ کیا۔ مثال انہوں نے لکھ دیا 395 ہجری کی ہیڈنگ ڈالی۔ اب 395 ہجری کے اندر جتنے لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے، اور جو واقعات آئے اس شہر کے اندر، ان علاقوں میں زلزلہ آیا ہے، کوئی فتنے آئے ہیں، کوئی بھوک ہڑتال آئی ہے، کوئی قحط آیا، سب کا تذکرہ کیا۔ کرتے گئے اپنی زمانے تک 8ویں صدی تک انہوں نے کام کیا۔ اب اتنی بڑی تاریخ الاسلام نکلی، اس سے سیر اعلام النبلاء کو الگ کر لیا۔ اب سیر اعلام النبلاء میں صرف مشاہیر کا تذکرہ ہے، محدثین کا، حالات کا تذکرہ نہیں ہے۔ حالات سے مراد اس زمانے میں کیا واقعات ہوئے، اس کا انتقال ہوا کہ نہیں، مشہور لوگوں کے حالات کے نہیں۔ پھر اس سے الدول نکالی، اس سے العبر فی خبر من غور۔ ایک ساجی فرماتے تھے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا، اپنی تکوین کا جو زمانہ ہوتا ہے 30 سے 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا کام کر لیتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے جشی صاحب نے جو اپنا پی ایچ ڈی کا منظر لکھا اسلامی کتب خانے، تو بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ ساجی وہ پہلے آدمی تھے پاکستان اور ہندوستان کے جنہوں نے لائبریری سائنس میں پی ایچ ڈی کیا، پہلے آدمی۔ اسلامی کتب خانے کے نام سے ان کا مقالہ تھا، اب وہ اتنا بڑا مقالہ تھا، اس سے جتنی کتابیں آپ بنا سکتے ہو بنا سکتے ہو۔ ہوتا ہی امام ذہبی کا بھی یہ کام تھا۔ تو بہرحال بات کی دو حصوں میں، ایک کتب حدیث کے تعارف، اور وہ ہے کتب ستہ ہے، مسانید، مصنفات، یہ چیزیں آپ حضرات نے پڑھ بھی لی ہے، آگے آپ کو تفصیلیں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ایک ہے علوم الحدیث۔ علوم الحدیث میں نے بتایا یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس کو مصطلح الحدیث بھی کہتے ہیں۔
اس کو سمجھنے کے لیے جو مشہور سب سے بڑی کتاب ہے وہ مقدمہ ابن سجا ہے. بعد میں جو کتاب مشہور ہوئی ہمارے نصاب میں وہ ہے نظر النظر شرح تحفۃ الفکر فی مصطلح ابن حجر الاسقلانی کی. اس کے بعد تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی امام سیوطی جن کی وفات 911 ہجری کی ہے، ان کی تدریب الراوی یہ اور تفصیلی ہے. پہلے تو دارالعلوم کے اندر پہلے دورے کے نصاب میں موجود تھی، اب پتہ نہیں موجود ہیں نہیں. اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو دارالعلوم میں دورے میں تدریب الراوی پڑھائی جاتی تھی. تدریب الراوی یہ اصول حدیث کی. اور آج کے زمانے میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن دکتور محمود طحان کی ہے تیسیر مصطلح حدیث، وہ بہت عربی میں مختصر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے. تو یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات اس کو میں بات کرے ختم کرتا ہوں. کوئی بھی کتاب ہے وہ اٹھائی جائے اس کا تعارف کس طرح ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتاب اٹھا رہا ہوں. آج کے زمانے کیا ہے ہم یہاں پہ ایکسپو میں جو کتب کے کتابوں کا جو وہ لگتا ہے نا، میلہ لگتا ہے، اس میں جاتے ہیں، جس کتاب کا ٹائٹل خوبصورت لگتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں. کسی کتاب پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے میں وہ اٹریکشن دیکھتے ہیں سر ورق سے. حالانکہ سر ورق خوبصورت ہونا چاہیے، یہ بات نہیں خوبصورت نہ ہو، لیکن کتاب کی جو قیمت ہوتی ہے نا اس کے مصنف کے حساب سے ہوتی ہے. سب سے پہلے اب آپ نے کتاب اٹھائی مثال ہے نخبہ، آپ لوگ پڑھتے ہیں. اب لڑکوں سے پوچھا جائے کہ نخبہ سب نخبہ کرتے ہیں. اس کتاب کا مکمل نام کیا ہے میں نے آپ کو بتایا، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل. اب اس میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک بات بتائی کہ میں اپنی اس کتاب کے اندر جتنے اصول بیان کر رہا ہوں وہ اہل اثر کے ہیں. اہل اثر کس کو کہتے ہیں میں بتایا. اہل اثر کہتے ہیں محدثین. حدیث کو اثر بھی کہتے ہیں نا، آثار الصحابہ آثار الرسول. انہوں نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو میری اس کتاب کے اندر جو میں اصول بیان کر رہا ہوں، کسی چیز کو بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں نا اس کے ٹولز ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اس کو چیک کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر آپ کو جو اصول ملیں گے وہ محدثین کے ملیں گے. تو کیا پتا چلا حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی جو اصول ہے محدثین کے اس میں ہے، تو فقہا کے کدھر ہے. فقہا نے بھی تو حدیث کو ٹیسٹ کرنے کے معیارات بتائے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث فقہا کے نزدیک صحیح کے رتبے میں آ رہی ہے، لیکن وہی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح کے رتبے میں نہیں آ رہی ہے، اس کا رتبہ ان کے نزدیک حسن ہے یا ضعیف ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں کے معیارات اور ٹیسٹ کے جو ٹولز ہیں وہ الگ ہیں. اب فقہا کے اصول کہاں لکھے ہوتے ہیں؟ فقہا کے اصول جو اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں جیسے نور الانوار لے لیں یا اسلامی لے لیں، اس میں جو البحث الثانی السنہ ہے نا، البحث الثانی السنہ، اس کے ڈھیر سارے بیان کیا. امام سرخسی کے جو مشہور اصول ہیں اس کے سب سے قدیم مرجع فقہا کے اصول کا قدیم مرجع کون سا ہے؟ امام سرخسی کے اصول کی جو البحث الثانی السنہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے خلاصے بھی اس کے خلاصے مولانا شاہی صاحب نے اس کا ایک خلاصہ لکھا ہے اور جو چھپا ہوا بھی ہے اور بڑا عمدہ خلاصہ ہے. تو یہ بات ہے. اب یہ بات ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کی جب ہم نے کتاب اٹھائی تو کتاب کا جب نام تو ہم کو پڑھنا ہے، جب کتاب کا نام پورا پتا ہوگا تو ہم کو پتہ چل جائے گا. اچھا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میری اس کتاب کے اندر مصطلح حدیث تو ہے لیکن اہل اثر محدثین کی کیا جو اصول حدیث ہیں، محدثین کی جو اصول ہے وہ بیان کیا. کتاب کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر یہ کتاب کے جو نام ہے اس کی جو نام رکھا گیا ہے، اب نام رکھنے والے کون ہے اس کتاب کے مؤلف ہے، مؤلف کون ہے مؤلف کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ نے کتاب دیکھی ابن حجر کی ہے آنکھیں بند کر کے دی. کیوں؟ اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ حافظ الدنیا کا بڑا نام ہے، اللہ نے بڑی قبولیت دی، بہت کام کیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ مصنف کے نام یہ کتاب جو لکھی گئی ہے کہ ابن حجر نے کتاب لکھی آیا ہے نسبت ٹھیک ہے نہیں، یہ بھی بات بتا ہونا چاہیے. بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لکھنے والے وہ ہوتے نہیں، ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. پھر تیسری بات مؤلف دوسری بات تو مؤلف ہو گئی، تیسری بات محقق اس کتاب کی تحقیق کس نے کی.
کتاب کی تحقیق کس نے کی؟ اب دیکھیں امام سیوطی کی کتاب ہے تبیین الصحیفہ بمناقب امام ابی حنیفہ. امام سیوطی کی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ کی انہوں نے اس میں فضائل اور محاسن لکھی ہے. اس میں ایک عبارت ہے، وہ عبارت یہ ہے کہ امام سیوطی نے بات لکھی تھی کہ اس کتاب کو سب سے پہلے تدوین کرنے والا انہوں نے بات لکھی تھی کہ احادیث کے سب سے پہلے مدون اول امام ابو حنیفہ ہے. دعویٰ کس نے کیا؟ امام سیوطی. امام سیوطی یہ کتاب چلتی رہی ہے زمانے سے. اچھا، چونکہ بعد میں جب یہ کتابیں عالم عرب سے شائع ہوئی اور بعض سلفی غیر مقلدی حضرات نے کتاب کو چھاپا، اس سے یہ 1.5 صفحہ جو ہے اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ امام صاحب حدیث کے مطابق اول وہ نکال دیے. اب جب آپ کو محقق کا نام پتا ہوگا کہ اس کا محقق کون ہے تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ جانبدار ہے غیر جانبدار. مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب وغیرہ جو متعاقب قسم کے حضرات تھے، جنہوں نے ایک ایک چیز کو تحقیق کے ساتھ پڑھنے والے سمجھنے والے، انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو پبلک کے سامنے لوگوں کو آگاہی دی کہ بھائی کس طرح دسیسہ کاری. وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن حدیث کی کتابوں کو پڑھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حدیث کے ساتھ تھا. امام مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب حدیث اور اصول حدیث کے اتنے دل دادا تھے کہ ان کے والد صاحب مولانا عبدالرحیم خاطر جے پوری ہمارے چشتی صاحب کے بھی والد ہوئے، ان کو سلاسل اربع سے جائے، انتہائی خوش نویس خطاط تھے. اور ان حضرات کے مولانا عبدالرشید نعمانی کے اور مولانا حضرت چشتی صاحب کی جو تایا تھے وہ غیر مقلد تھے. وہ بتاتے ہیں، چشتی صاحب بتاتے تھے کہ ہم دکان میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے ابا اور تایا دکان میں ہم لوگ بھی آتے تھے، تو تایا ہمارے غیر مقلدین تھے، تو غیر مقلدین بہت آتے تھے. تو مولانا نعمانی کتابوں کے شوقین تھے، کتابیں پڑھتے رہتے تھے. اور موجب المصنفین جو ہندوستان میں تھی وہاں انہوں نے جا کے بڑا بھی کام کیا تھا اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہے تھے. تو ان کا کام کیا تھا، دکان پہ بیٹھتے تھے اس اطلاع میں کہ تایا کہ کوئی مہمان آئے گا غیر مقلد کو سب مناظرہ کروں گا. تو بولتے کسی غیر مقلد کو جانے ہی دیتے تو توبہ طائب کرا کے بیچ دیتے. اور مولانا عبدالرحیم جو تھے ان کے والد وہ بڑے خوش نویس خطاط تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ مولانا عبدالرشید نعمانی کو اتنا شوق ہے تو مولانا عبدالرشید نعمانی کے لیے ایک اصول حدیث کی کتاب ہے توضیح الافکار. توضیح الافکار علامہ سنانی کی توضیح الافکار نام ہے. وہ جو کتاب ہے توضیح الافکار وہ اپنے ہاتھ سے پوری لکھ کے دی اپنے بیٹے مولانا عبدالرشید نعمانی کے لیے، اور وہ مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے توضیح الافکار پوری یاد بھی کر لی. تو ایسے جب دل دادا ہوں حدیث کے اصول کے حدیث کی کتابوں کے تو ان حضرات سے اس طرح کی دسیسہ کاریاں جو غیر کے لوگ کرتے ہی کرتے. بارہ میں نے بتایا کہ کتاب کا نام، کتاب کے مؤلف کے نام، اس کے محقق کا نام اور سند طبعات بھی بتانے چاہیے، اور مصنف کا نام بھی بتاؤ، مصنف کی تاریخ وفات بھی بتاؤ. اب مسائل بتا رہا ہوں. میں نے کیا بتایا، امام ذہبی کی کون سی کتاب مشہور تھی؟ بات ختم کرتے 5 منٹ پر. امام ذہبی کی کون سی کتاب مشہور تھی؟ تاریخ الاسلام. امام ذہبی کس صدی کے آدمی میں 3-4 مرتبہ ان کی تاریخ وفات بیان کی. تاریخ وفات بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے جس آدمی کے بارے میں بتا رہا ہوں کس صدی کے آدمی. ہاں بھائی، امام ذہبی کس صدی کے آدمی ہے؟ 8ویں صدی کے، 748 ہجری کی وفات ہے. تاریخ الاسلام ان کی کتاب ہے. اب مجھے اگر امام سیوطی کی وفات کب ہے؟ 911 ہجری کی. امام سخاوی 902 ہجری. ابن قیم 9ویں صدی کے آدمی. اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ الاسلام کو میں اٹھاؤں اور میں سیوطی کے حالات ڈھونڈوں، ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا. کیوں ملیں گے؟ اس کی وجہ ہے کہ مجھے مؤلف کی تاریخ وفات پتا ہے کہ 748 ہجری کی وفات ہے. تو 750 750 والا آدمی تو ملے گا نہیں، 850 900 والا آدمی نہیں ملے گا. تو اس لیے آج جب کوئی کتاب اٹھاؤ گے اس کے مؤلف کا نام بھی پتا ہوگا، اس کا
تاریخ وفات بھی پتہ ہوگی، اس کا شہر و مقام بھی پتہ ہوگا، تو آپ اس کے مزاج کو پہچان سکو گے. پھر آپ اس کتاب کے بارے میں چنتا کرو گے. کسی بھی کتاب کا تعارف کرنا ہو، سب سے پہلے اس کتاب کا نام، مؤلف کا نام، محقق کا نام، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کھولیں گے؟ درمیان کا صفحہ. کیا کھولیں گے؟ کیا کھولیں گے؟ درمیان کا صفحہ کھولیں گے تو جلد معلوم ہوگی، کتاب معلوم ہو. آپ نے فہرست کھولنی ہے. پہلے فہرست پر نظر ڈالو گے، پھر اس کا مقدمہ پڑھو گے، پھر سمجھ میں آئے گا اچھا یہ. ہمارے یہاں لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ کتاب اٹھائی، اوہ کیا خوبصورت ٹائٹل ہے، 20 سے کھولتے ہیں. یہ 20 سے کھولتے تو جلد سمجھ میں آتی کیا ہے، باقی ہاں اچھا یہ بند کر دیں. آپ نے کتاب کو دیکھیں گے، کتاب کو دیکھنا تھا، اس کے سر ورق کو دیکھتے ہیں، اور سر ورق پہ جو کتاب کا نام لکھا ہوا اس کو دیکھتے ہیں، مصنف مؤلف کو دیکھتے ہیں. وہیں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ابن حجر کی کتاب ہے، یہ کس کی کتاب ہے، یہ پڑھنے قابل ہے، پڑھنے قابل نہیں. وہیں آپ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس میدان کے اندر دور حدیث میں آپ جا رہے ہیں، یہ بڑا لذیذ سال ہوتا ہے. اس کی لذت ابھی تک جو متخرجین ہیں اور باعثین ہیں، جو علوم الحدیث کے دل دادے ہیں، اب تک اس کی زبان پر نظر محسوس کرتے ہیں. صبح شام آپ احادیث رسول پڑھو گے. اہل الحدیث هم اہل النبی. کیا؟ اہل الحدیث هم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا. ترجمہ سب سنیے. اہل الحدیث هم اہل النبی، محدثین نبی کے اہل ہیں. وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ، اگرچہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہے. أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا، اللہ کے رسول کی سانسیں چل رہی ہیں، لڑی سے لڑی جو یہ صنعت چل رہی ہے، اس کا تو حال ہمارا یہی ہے. ہم جب حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، قال اللہ قال رسول، صبح شام حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا ہم پڑھتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تو ہم اسی سلسلے میں ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول کی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے. اہل الحدیث طویلۃ اعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرہ. سمعت من بعض المشایخ انهم ارزاقهم ايضا به متكثرة. تو بھائی ان کی محدثین کی عمریں لمبی ہوتی ہے. ہمارے چشتی صاحب حدیث کے ساتھ صبح شام پڑھنا ہونا بچھونا لمبی عمر پائی، اور ان کے چہرے اللہ کے رسول کی دعا کی بنا پر بارونق ہوتے ہیں. سمعت من بعض المشایخ انهم، میرے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے، ارزاقهم ایضا بھی متکثرہ، کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے. تو شاید نے اپنے شعر میں کیا ہے. تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہمارے اپنا قبول فرمائے. اور دور حدیث کے اندر کتابوں کا مطالعہ، معرفت و سنن خاص طور پر ساتھی مطالعہ ضرور رکھیں. ترمذی کا جب سبق معرفت و سنن کو پڑھنے کے بعد پڑھیں گے تو جو مزہ آئے گا، اور جس دن پھر آپ سے مطالعہ رہ جائے گا، پھر آپ ترمذی پڑھو گے، آپ اتنی محرومی اتنی بے برکتی محسوس کرو گے، آپ بولیں گے یار مزہ نہیں آ رہا سبق سننے میں. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے بہت خیر کا کام شروع کیا تھا. وہ خیر کا کام تھا معرفت و سنن کا مطالعہ، وہ آپ سے رہ گئے. معرفت و سنن کا مطالعہ کرو گے، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، علوم الحدیث بھی سمجھ میں آئے گا، عربی ادب کا بھی ذوق پیدا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آخر دعوانا نہیں. تہذیب الکمال جو ہے نا، یہ تو ہے یہ علام النبلا جو ہے نا، وہ علم جرح مطالعہ کی صرف کتاب نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتاب میں بھی آتی ہے، اور اسماء و رجال کے فن کے بارے میں بھی آتی ہے. اس کا موضوع صرف جرح و تعدیل نہیں ہے، اس کا موضوع صرف جرح و تعدیل نہیں ہے. چونکہ امام ذہبی نے لکھی سیر تاریخ الاسلام، اس میں ہر صدی ہر سن کے سارے واقعات لکھتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی لکھتے ہیں. اب تاریخ الاسلام اتنی طویل کتاب ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو کسی آدمی کے بارے میں مختصر تبصرہ بتاؤ. سیر اعلام النبلا میں بڑے علماء کا نام لکھا، ان کی زندگی پر سب سے پہلے شروع کی لائنوں میں الامام المفسر المحدث
ایک کمنٹس ہوتے تھے ہمارے شیعہ فرماتے تھے وہ یہ ایک ان کا جو کمنٹ ہے یہ دیکھنے والا ہے کہ ذہبی نے اگر تم محدث کہا ہے تو بس یہ محدث ہے، ذہبی نے سب کی تو وہ تہذیب الکمال میں کیا ہے، ایک بندے کا نام لکھا، اس کے مشہور اساتذہ کا نام لکھا، اس کے مشہور شاگردوں کا نام لکھا، اور اس کے اوپر جر و تعدیل کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب لکھی۔ ذہبی کا موضوع یہ نہیں ہے، ذہبی بندے کے حالات لکھ کے آگے چلے جائے گا، چاہے اس کے اوپر جر و تعدیل کے سارے افراد نگرانی کرتے